بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احباب ذی وقار، مانگنے والے کی طلب تڑپ چاہت یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس شخص کو اس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کہا کہ مجھے پانی لا کر دو، تو اس نے اتنی خاص توجہ نہیں دی، اور جب اس کو ٹائم ملا یا اس کو خیال آیا، یاد آیا، تو اس نے آپ کو پانی لا کے دے دیا۔ لیکن اگر آپ کی کیفیت یہ ہو کہ آپ کہیں کہ میرا گلا بہت خشک ہو رہا ہے، پلیز مجھے پانی لا کے دیں، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے، تو وہ فوراً اٹھے گا اور آپ کو پانی لا کے پیش کرے گا۔ اب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اگر آپ جب کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اگر تو آپ کی کیفیت صرف سرسری سی ہے اور بس زبانی الفاظ ایسے ادا ہو رہے ہیں، آپ دن میں 5 وقت نماز کے لیے آتے ہیں، کسی کو تو یہ 5 وقت بھی میسر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ سب کو 5 وقت کی توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی، تو اگر آپ کی طلب تڑپ چاہت اتنی ہو کہ دل سے آپ کہہ رہے ہوں اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو پھر تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً ہی وہ دعا قبول ہے۔ کسی کو تو کہتے ہیں کہ جی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو جب پہلا لفظ کہتا ہے سبحانک اللہم، تو رب تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے، اس کو پسند کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے رب تعالیٰ غافل دلوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کی طلب چاہت خالصتاً رب تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی کریم اللہ رب تعالیٰ سے عرض کی، مالک اگر میرے پاس اس کی حاجت پوری کرنے کی طاقت ہوتی اور اختیار ہوتا تو میں اس کی حاجت کو پورا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، اے پیارے موسیٰ، تمہیں پتہ ہے کہ یہ رو تو رہا ہے، لیکن یہ رو کس وجہ سے رہا ہے کہ اس کی پیچھے بکریاں بیٹھی ہیں اور اس کی توجہ ان بکریوں کی طرف ہے، اس کا دل خالصتاً میری طرف متوجہ نہیں ہے، اس کو فکر ان بکریوں کی ہے۔ تو مومن مسلمان نماز پڑھنے کے لیے بھی کوئی آیا ہوا ہو تو اس کی اگر دھیان دکان پر لگا ہوا ہو کہ گاہک آ گیا ہوگا، یا کاروبار میں لگا ہوا ہو، یا گھر کی طرف لگا ہوا ہو، یا کسی اور کی طرف سوچیں اس کی چل رہی ہوں، خالصتاً توجہ اور اس کا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا، ایسی دعاؤں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ تو خالصتاً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دامن پھیلا اور عرض گزار ہو، دل سے متوجہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اس شخص سے کہہ دو کہ اس نے دل سے دعا کی ہے نا، تو میں نے اس کی دعا کو قبول فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔